नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी ज़ुबान में खैर वफ़ियत से रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 244 245 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा दूसरा और आयत है हमारी 244 244। वक़ातिलू और जंग करो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। और मुसलमानों अल्लाह की राह में जहाद करो और जान रखो कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है बेशक। यानी पिछली बात का अब आगे कंटिन्यूशन क्या है कि वहाँ तो मौत के डर से वो लोग भागे थे, ठीक है। पिछली आयत में हमने यही पढ़ा था, बनी इसराइल के बारे में पढ़ा था कि वो कुछ लोग थे जो कि मौत के खौफ से, मौत के डर से हज़ारों की तादाद में थे, जो कि वहाँ से एक जगह छोड़कर, वो शहर छोड़कर भागे थे, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ था कि वो सब के सब जो हैं, क्योंकि मौत के खौफ से भागे थे तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मर जाओ, तो वो मर गए थे। और फिर नबी की दुआ पे अल्लाह ताला ने उन सबको दोबारा ज़िंदा कर दिया था। तो अब वहाँ तो ये था कि वो मौत के डर से भागे थे। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि मुसलमानों अल्लाह की राह में जंग करो और ख़ूब जान रखो कि अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब इससे पता क्या चलता है कि ये वाक़या जो मैंने आपको शुरू में सुना दिया था, मुसलमानों की जहन साजी के लिए था। और इस आयत की वजह से पिछली आयत के बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का गुमान है कि वो वबा से नहीं, जंग से डर कर भागे थे। ये हो गया तो वो हो जाएगा, और वो हो गया तो ये हो जाएगा। पिछली आयत से रब्त क्या है इसका कि जब मौत से बचना इंसान के बस में ही नहीं है, तो मौत के डर से अल्लाह की राह में जी चुराना हमाकत भी है और महरूमी भी है, ठीक है। तो आपको मुझे इस आयत में क्या मिला है? कातिलू लड़ना, जदोजहद, स्ट्रगल, मेहनत। तो हमें आपको जाने देने के लिए भी नहीं कहा जा रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि अपने लिए कोई जदोजहद का मैदान ढूंढ लो। अल्हम्दुलिल्लाह थकन दूर हो जाती है उन लोगों के तासुरात सुनकर जो अपनी ज़िंदगी में इस कुरान के आने के बाद खुशी महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ आपको बता रहे हैं कि देखो मुश्किलें तो आनी हैं, लेकिन कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह के रास्ते की मुश्किलों में आ गए हैं। करते तो काम हम पहले भी थे ना। तो अल्लाह की राह के निकलने के लिए, अल्लाह की राह के लिए निकलने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह जो वक्त हमारा डॉक्टरों के पास लगना है ना, वो हमारा खुशी से किसी अच्छे काम में डाल दे। जो माल, एफर्ट, परेशानी, तकलीफ़, दुख आना है ना, वो इसमें ले आ, यानी अपने रास्ते में ले आ, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका दिल जो है वो आपको बताएगा। दूसरे कुछ भी ना गए, ना गर्मी लगेगी आपको, ना सर्दी लगेगी। आप दीन के रास्ते में इस्तकामत से खड़े हो जाए, आप बर्फ़ पर भी नहीं फिसलेंगे, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे भी अपने दीन का कोई काम ले ले जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों और कामयाबियों का ज़रिया बन जाए, आमीन। अगली आयत देखते हैं। मन ज़ल्लज़ी कौन है वो शख्स, युकरिज़ु जो कर्ज़ दे, अल्लाह अल्लाह ताला को, कर्ज़न कर्ज़, हसनन अच्छा, फ़युदाइफ़हु तो वो बढ़ा देगा इसको, लहू उसके लिए, अदआफ़न कई गुना, कसीरतन बहुत ज़्यादा, वल्लाहु और अल्लाह ताला यकबिज़ु घटाता है, व यबसुतु और बढ़ाता है, व इलैही और उसी की तरफ तुरजऊन तुम लौटाए जाओगे। कोई है कि अल्लाह को कर्ज़ हसना दे कि वो इसके बदले इसको कई हिस्से ज़्यादा देगा, और अल्लाह ही रोज़ी को तंग करता है और वही इसे कुशादा करता है, और तुम इसी की तरफ लौट कर जाओगे बेशक। अब इस आयत में वही उसूल कि जहाँ जंग की बात होगी वहाँ कताल की बात होगी, वहाँ माल की भी बात होगी, ठीक है। तो अब इस आयत के दो रिएक्शंस थे। एक तो फिनहास नामी एक यहूदी था कि नाउज़ुबिल्लाह, उसने कहा था कि नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारा रब जो है वो फ़कीर हो गया जो हमसे मांगता है। लेकिन इसी आयत पर एक शख्स ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह ताला ने ज़रबुल मिसल बना दिया। तो याद रखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से इस आयत को सुनने के बाद सहाबा कराम का रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ था। पहले तो आप इस आयत का यहाँ एकदम आना समझें कि हक़ की सरबुलंदी के लिए अगर जान का नजराना पेश करना पड़े तो वो करो,
اور جنگ چاہے جان سے ہو، وقت سے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر حال میں جنگ میں پیسہ تو لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کا بھروسہ اگرچہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہتھیار تو لینے ہیں نا، اسلحہ لینا ہے، مصارف ہیں، فوجیوں کا کھانا خرچہ ان کی پہ، تو مال کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں، قتال کے بعد انفاق کا ذکر ایسے خوبصورت انداز میں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بندے کا دل جھوم جاتا ہے۔ منظر لذی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے پیسے دو، اور ایک یہ ہے کہ کون دے گا، کون کرے گا، کوئی تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ایسا قرض جس کی واپسی کی بھی ضمانت ہے، اور دنیا میں اگر کوئی قرض دے کر زیادہ لے لے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسے سود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضاعفہ لہو، میں دگنے کا دگنا بھی دے دوں گا۔ تو دراصل حقیقت کیا ہے کہ ایک مومن جب اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں خرچ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ تو پھر پابند ہے نا کہ اس کے قرض کو دگنا چگنا کر کے واپس کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات خود کو خود ہی اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو کہ اپنے بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کے جو اپنے بندوں پر احسانات ہیں اس کو دیکھیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے قرض مانگتا ہے۔ یہی سن کر تو صحابی پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ بندے سے قرض مانگ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں، اس لیے کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے انویسٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے لون، ٹھیک ہے۔ فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے 50,000 روپے ادھار دے دو، میں تمہیں واپس دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جو کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے بزنس شروع کرنا ہے، تم اس میں 10,000 روپے ڈال دو، تو ہر مہینے میں جو اس میں پروفٹ ہوگا تمہیں اس میں سے پروفٹ بھی مل جائے گا، اور پھر جب کبھی تمہیں اپنی رقم نکالنی ہوگی تو تم اپنا شیئر نکال لینا۔ تو کون سی کیفیت سن کر دل خوش ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے دوسری۔ تو بس جب اللہ کے راستے کی کوئی کال آ جائے نا تو یہ بات یاد رکھیں، کسی کے پاس جو بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اس کی دین ہے، اسی کی بخشش ہے، اور جس نے دیا ہے اگر اسی کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے تو یہ اس کی امانت میں خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے راستے میں کچھ دیتا ہے نا تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہوں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور میں اس خرچ کو ایسے بڑھاتا ہوں جیسے تم ایک گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمہارا ایک چھوٹا سا صدقہ بڑھتے بڑھتے عظیم ہو جاتا ہے اور پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض حسن کیوں کہا گیا ادھر؟ تو دیکھیں، نمبر 1، قرض دینے والا دل کی آمادگی اور خلوص نیت سے دے، جان چھڑانے کے لیے نہ دے۔ نمبر 2، دے کر پچھتائے نہ۔ اور نمبر 3، قرض حسنہ اس لیے کہ حسن مال میں سے دے، حلال اور طیب مال ہو، حرام مال نہ ہو۔ اور پھر اگلی صورت کیا ہے کہ وہ دے جو اس کو خود بھی بہت پسند ہو۔ تو یہ تھی وہ رغبتیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، وہ تو بالکل غنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ کے نبی ذرا اپنا ہاتھ تو دیں، یعنی اپنا ہاتھ تو آگے بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو کہنے لگے میرے کھجور کے 2 باغ ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں اپنے دونوں باغ جو ہیں وہ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اب ذرا اللہ کے نبی کا مشورہ بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں میں سے ایک باغ دے دو اور ایک باغ رکھ لو تاکہ تمہارے اہل و عیال کی معاشی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا کہ دونوں میں سے جو بہترین باغ ہے نا، جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، گھر بھی اسی میں تھا ان کا، وہ میں اللہ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسرور ہوئے اور فرمایا کھجوروں سے لبریز کتنے ہی درخت اور کشادہ محلات ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ سودا کر کے گھر آئے، باغ جو ہے اسی میں گھر تھا نا، تو کنارے پہ کھڑے ہوئے اور کہا یا ام دادا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو مخاطب کیا۔ دادا جو ہے نا ان کے بیٹے کا نام تھا اور کنیت سے بلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اے دادا کی ماں، بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ اللہ کو قرض دے چکا ہوں۔ اور بیوی یہ سن کر کیا کہتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا کہتی ہوگی؟ بس کسی نے تجھے باتوں میں لگا دیا تو ایسے ہی؟ نہیں، وہ کہنے لگی کہ اے دادا کے باپ، آپ نے بہت ہی پیارا سودا کیا ہے، اب ذرا آپ اور میں اپنے اوپر لے لیں، سیم قرآن، سیم جنت، سیم دین، وہی سب کچھ جو صحابہ کے سامنے تھا وہی میرے آپ کے سامنے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایسے وقتوں میں رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ پھر اب پھر دیں،
اتنی دفعہ تو پہلے دے دیا، تو پہلے کا کیا ہوا وہ تو ہمیں دکھائے نا. اللہ معاف کریں گے. اللہ ہمیں ہدایت بھی دے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کٹھور ہوتا تو کہتا کہ پہلے جی پہلوں کا تو حساب دے دیں، جو پیسے پہلے دیے تھے ان کا کیا بنا. یاد رکھیں صحابہ کا یہ سوال یسألونہ کا ماذا ینفقون ایک کے بجائے 2 دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں. وہ یہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی وہ کدھر گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہو. اس لیے کہ نتائج کی ذمہ داری میری آپ کی نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے ایک چیز کی، آپ نے وہ کام کر دیا، اس کے بعد آپ جانیں، آپ کا رب جانے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ کا میرا کام کیا ہے کہ جب زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو کبھی کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. ہر انسان سے اس کے عمل کی پوچھ ہوگی، کسی دوسرے کے عمل کی پوچھ نہیں ہونی. تو کوئی دوسرا کسی دوسرے کے عمل کا جواب دے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے ایسے کام لے جس سے ہم سے وہ راضی ہو جائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.